کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرج کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو گرج کر جواب دینا ہوگا، عاشقانہ انداز میں جواب دینا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا علاقہ گونجنا چاہیے، درود شریف اس انداز میں پڑھے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہم پر الزام نہ لگا سکے کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھتے۔ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کے عاشق روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے وہ علماء دیوبند ہے۔ علماء دیوبند سے بڑھ کر کوئی اور عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گرج کر بولو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء والرسل لا نفرق بین احد من رسل، حضرت آدم علیہ السلام کا صفی اللہ ہونا برحق، حضرت نوح علیہ السلام کا نجی اللہ ہونا برحق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا برحق، حضرت یوسف علیہ السلام کا صدیق اللہ ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا برحق، حضرت داؤد علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ ہونا برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہونا برحق۔ 1,24,000 انبیاء والرسل لا نفرق بین احد من رسل، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ان انبیاء پر جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ برحق، ان پر جتنے صحیفے نازل کیے خدا نے وہ سارے کے سارے برحق، آسمان سے جتنے وحی قانون اترا وہ سب کے سب برحق، سارے انبیاء برحق ہیں۔ کسی کی بھی کوئی توہین کرے گا مسلمان نہیں رہے گا، چاہے کہ کوئی امام الانبیاء کی توہین کرے، چاہے کہ کوئی تاجدار الرسول کی توہین کرے، چاہے کہ کوئی سید الاولین اور سید الکونین و ثقلین کی توہین کرے۔ میرے بھائیوں، سارے انبیاء اور رسول برحق ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کا امام ہے، وہ ہمارا نبی ہے، جو سارے انبیاء کا سردار ہے، وہ ہمارا پیغمبر ہے، جو دونوں جہاں کا سردار ہے، وہ ہمارا پیغمبر ہے، جس کے قلب اطہر پر قرآن اترا وہ ہمارا پیغمبر ہے، جسے خدا نے اسی رجب کے مہینے میں فرش سے عرش تک اٹھا لیا وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ جہاں نوریوں کی انتہا ہے وہاں ہمارے پیغمبر کی ابتدا ہے۔ جہاں جبرائیل امین جو سید الملائکہ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ہے، وہاں جس کے پر جلتے ہیں وہاں ہمارے پیغمبر پائے اقدس میں جوتے بھی ہے، نعلین مبارک سمیت ہمارے پیغمبر کے قدم بڑھتے ہیں۔ جہاں نوریوں کی انتہا ہے وہاں بشر کی ابتدا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس رجب کے مہینے میں کائنات کو خدا نے نیچے چھوڑا، ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو تمام جہانوں سے تمام کائنات سے بلندی مقام پر پہنچا کر معراج کا مقام عطا فرمایا۔ جو انعامات آپ کو ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ کا دلبر ہے، وہ کونین کا سرور ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافع محشر ہے، وہ برتر بالا قدر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، وہ اپنے پرائے کے غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کے والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، تبدیلی لے کر آئے، کفر اور شرک کو مٹا دیا، الماہی بن کر آئے، کفر اور شرک کے مقابلے میں
اسلام اور توحید کا پرچم لہرایا، اللہ اکبر کبیرہ، ماحول کو بدل ڈالا، اذہان کو بدل ڈالا، فکروں کو بدل ڈالا۔ وہ انسان جو در بدر سجدے کرتے جاتے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے، انسانی جبین در بدر کی رسوائیوں کی شکار تھی، اس جبین کو اٹھا کر ایک رب کے سامنے جھکنے والی جبین بنا دی۔ آپ نے ماحول یوں سجایا، پھر آپ کی برکت سے اللہ کریم نے 1,24,000 انسانوں کو تیار کیا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے 1,24,000 انبیاء اللہ کریم نے جنہیں پیغمبر بنایا، ان سارے انبیاء کو رب نے اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ کہا ساری دنیا بدل جائے، ساری دنیا الٹا لٹک جائے، کسی پیغمبر سے نبوت چھین نہیں سکتی، خدا نے اس کو نبی بنا دیا، مقام پر پہنچا دیا، اعلیٰ مقام دے دیا۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد صحابہ اکرام کا نمبر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑا عجیب انداز میں عظمتوں کو، حضرات صحابہ اکرام کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا۔ اگر آج کوئی گالی دیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مخالفت کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی توہین کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایمان ہے 1,24,000 انسانوں کو اللہ نے صحابہ اکرام بنا دیا ہے، اب ان میں کسی ایک صحابی سے صحابیت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ہو گیا، اب اس کو کوئی واپس کر نہیں سکتا۔ کلا وعد اللہ الحسنى، وہ سارے کے سارے جنتی تھے، اللہ پاک نے انہیں جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ اب ساری دنیا بدل جائے، میڈیا بدل جائے، حکومتیں بدل جائے، سرکاری سطح پر چاہے کسی ملک کی سپورٹ ہو، سارا دنیا کے سارے ممالک 7 بر اعظم مل جائے، خدا کی قسم جس کریم رب نے ابو بکر کو پیغمبر کے ساتھ صلح دیا، عمر کو نبی کے ساتھ صلح دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، ہر پیغمبر کے 2 وزیر آسمانی، 2 وزیر زمینی، فاما وزیرائے من اہل السماء، میرے آسمان کے 2 وزیر فجبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہے، زمین پر میرے لیے 2 وزیر وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ آپ نے ابو بکر اور عمر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کر کے امت کو بتا دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن ہم ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، خدا نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، اول المسلمین بنایا، خلیفۃ الرسول بنا دیا، صاحب اللہ اکبر، جو پیغمبر کا یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو دنیا میں میرا یار غار بھی ہے، حشر کا دن ہوگا حوض کوثر بھی پر بھی تو میرا یار ہوگا۔ خدا نے ابو بکر کو مقام دیا، صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ اللہ پاک نے ابو بکر کو سید الصحابہ، تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ عمر کو خدا نے فاروق اعظم بنا دیا، عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا، معراج کی شب جانے کے بعد واپس آ کر بتا دیا میں نے جنت کا عالیشان محل دیکھا، روایت بخاری کی ہے، فرمایا میں دروازے پر گیا، میں نے پوچھا محل کس کا، مختلف الفاظ کئی روایات ہے، فرمایا کہ قریش کا ایک غیرت مند جوان کا یہ محل ہے، عبقری ہے، یفری فریہو ہے، ہر کام بہترین انداز میں انجام تک پہنچانے والا ہے، وہ تجربہ کار اگر کوئی ہے وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل زمین کا فاتح اگر کوئی ہے وہ عمر ہے، جس کو دیکھ کر بخاری کی روایت کئی مقام پر یہ کہ جس گلی میں عمر جائے اس گلی کو ابلیس چھوڑ کر بھاگ جائے، عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عمر ہے جو فاروق اعظم ہے، فاتح قیصر و کسریٰ ہے، جو چمک نگاہ عمر میں ہے، نہ وہ شمس میں نہ قمر میں ہے، نہ وہ برق میں نہ شرر میں ہے، نہیں ہے پر ایسی دم کہی جو عمر کے تیغ و تبر میں ہے۔ خدا نے مقام بخشا عمر کو، ابو بکر سے کوئی صداقت چھین نہیں سکتا، عمر سے کوئی عدالت چھین نہیں سکتا، عثمان سے کوئی شرافت ذی النورین ہونا چھین نہیں سکتا، علی فاتح خیبر ہے، علم کا سمندر ہے، علی سے زہد و ولایت کو کوئی
چھین نہیں سکتا۔ اور حضرت عائشہ، اما عائشہ، ام المؤمنین عائشہ، طیبہ عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، صدیقہ کائنات عائشہ، صدیقہ بنت صدیق اکبر عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، فقاہت میں رب نے جس کو مقام بخشا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ کئی روایات میں عائشہ کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا، قرآن بیان کرتا ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو، اولئک مبرؤون مما یقولون والطیبات للطیبین۔ میرے بھائیوں، اگر پوری دنیا مخالف ہو، حضرت عائشہ سے کوئی صدیقہ کا لقب چھین نہیں سکتا۔ پیغمبر نے لقب دیا ہے صدیقہ کا، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تمام ازواج مطہرات نبی کے حرم میں آنے والی، قرآن کریم کا اعلان ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کے حرم میں جو خاتون آئی اس کو خدا نے قیامت تک تمام امت مسلمہ کی ان کو خدا نے ماں بنا دیا۔ آج دنیا والوں سن لو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے وہ اس بات کو مانتے ازواجہ امہاتہم، جن کا ایمان قرآن پر ہے وہ ازواج مطہرات کو اپنی ماں مانتے۔ اپنی ماں، اپنی ماں، اپنی ماں، جن ماؤں سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان جیسے کروڑوں مائیں حضرت عائشہ کی جوتوں پر قربان جائے۔ بات یہ ہے کہ مقام بخشا خدا نے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ امیر معاویہ اسی رجب کا مہینے میں 22 رجب کو ان کا یوم وصال ہے۔ امیر معاویہ رب نے فقاہت میں اعلیٰ مقام دیا اور فقاہت کا اقرار کرنے والا رئیس المفسرین ہے عبداللہ بن عباس ہے۔ بخاری ہو، مسلم ہو، حدیث کی تمام کتابیں ہو، اس سے ہٹ کر اور ان کی کتابیں ہو، سب میں روایت موجود ہے کہ رب نے خدا نے مقام بخشا عبداللہ بن عباس کو رئیس المفسرین بنایا۔ وہ فرماتے امیر معاویہ فقاہت میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ امیر معاویہ کاتبین وحی میں، امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل زمین کا فاتح اگر کوئی ہے وہ امیر معاویہ، 50 بحری جنگیں لڑنے والا امیر معاویہ، سب سے پہلے جس نے بحری بیڑا بنایا وہ امیر معاویہ۔ 1,24,000 صحابہ سب کے سب جنتی ہونے کا اعلان قرآن کرتا ہے۔ کلًا وعد اللہ الحسنی، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہے۔ جب جنتی ہے، کوئی جلتا ہے جلے، کوئی بگڑتا ہے بگڑے، کوئی برائی کرتا ہے کرے، کوئی توہین کرتا ہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جنت میں پہنچ گئے ہیں انہیں کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ ہاں، نقصان اپنا کرے گا۔ چاند پر کوئی تھوکے اپنا چہرہ پلید کرتا ہے، کوئی انبیاء میں کسی کی توہین کرے خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، کوئی کسی صحابی کی توہین کرے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء برحق، صحابہ برحق، تابعین برحق، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کا تذکرہ جہاں ہوگا وہاں ایمان تازہ ہوگا، روحوں کو قرار ملے گا، دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اللہ قرآن کریم میں جا بجا ان کا مقام کو بیان کرتا ہے، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اعلان قرآن نے ان حضرات کے لیے تو کیا ہے۔ السابقون الاولون کون ہے؟ وہی صحابہ تو ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آخر میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ مقام خدا نے صحابہ کو دیا۔ 700 بلکہ 750 کے لگ بھگ قرآن کریم میں آیات اگر نازل ہوئی وہ صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ خبردار خبردار، انبیاء بھی برحق، حضرات صحابہ کرام بھی برحق، اور اس وقت ان لوگوں کے سچے وارث آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور ان کے اکابرین قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام کا نظام ہم ضرور بے ضرور نافذ کریں گے انشاءاللہ۔